بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا جو لیکچرز کا سلسلہ ہے وہ ہسٹری آف ہیومن اناٹمی پر ہے۔ تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ہائپوکریٹس اور ہیروپلس کے بارے میں بتایا تھا، لیکن جیسے کہ اس لیکچر میں ہم نے لیکچر میں یہ بتا دیا تھا کہ ہیروپلس جو تھا وہ فرسٹ سائنٹسٹ ہے جس نے ہیومن ڈائسیکشن کی۔ تو جیسے اس نے ہیومن ڈائسیکشن کی تو اس کے بعد اناٹمی میں ایک انقلاب آیا ہیومن اناٹمی میں، اور بہت سارے سائنٹسٹ اور بہت سارے جو سرجن تھے، فزیشین تھے، ان لوگوں نے ہیومن اناٹمی کے لیے مختلف قبرستانوں سے جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو نکالنا شروع کیا، اور اس پہ ریسرچ کرنے کے لیے وہ چھراتے تھے۔ تو اس زمانے کے جو اینشنٹ رومن کی جو حکومت تھی، حکومت کی طرف سے یہ ایک کرائم تصور کیا گیا اور ہیومن اناٹمی کی ڈائسیکشن پر پابندی لگائی گئی۔ تو اس کے بعد گیلن کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور یہ گریک سائنٹسٹ تھے۔ گیلن جو تھے یہ 130 to 200 AD تک اس کا پیریڈ ہے، اور اس پیریڈ کے دوران اس نے اناٹمی میں، میڈیسن میں اور فلاسفی میں بہت زیادہ کام کیا تھا۔ لیکن جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس زمانے میں، اس پیریڈ میں ہیومن ڈائسیکشن پر پابندی تھی، یہ ایک کرائم تصور کیا گیا تھا۔ تو اسی وجہ سے گیلن صاحب نے جو ڈائسیکشن کیا زیادہ تر وہ ان کا تھا اینیملز پر تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کے جو کارنامے ہیں، اس کے جو ریسرچز ہیں، اس پہ ہم بات کریں تو اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کون تھے۔ تو ہی واز اے گریٹ فزیشین، ہی واز اے گریک فزیشین، سرجن، اناٹمسٹ تھا۔ وہ بھی گریک فزیشین تھا، سرجن تھا، اناٹمسٹ تھا، اور اس کو پرنس آف فزیشین کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے بہت ساری چیزوں پر ریسرچز کی۔ ہی پرفارم ڈائسیکشن، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہی پرفارم ڈائسیکشن آن اینیملز، کیونکہ اس زمانے میں ہیومن ڈائسیکشن پر پابندی تھی، تو اس نے مختلف جانوروں پر ڈائسیکشن کیا، مختلف جانور کے ڈائسیکشن کی، اس کو ڈائسیکٹ کیا گیا، اس کو کاٹا گیا، اور اس کے جو اناٹمی تھی مختلف سسٹم کے، اس کو نوٹ کیا گیا، اور اس نوٹس میں وہ لکھتے تھے کہ تقریباً 80 سے لے کر 90% تک جو مختلف جانور ہیں، مختلف اینیملز ہیں، اس کے اناٹمی ہیومن سے وہ کوریلیٹ کرتے تھے۔ تو اس جانوروں میں، جس جانوروں پہ گیلن صاحب نے ریسرچ کی اور اس جانوروں کے ڈائسیکشن کی، تو اس میں پیگز تھے، منکی، شیپس اور گوٹ تھے، جس پہ گیلن صاحب نے ریسرچ کی اور مختلف سسٹم کی ڈائسیکشن کی اور مختلف سسٹم کے اناٹمی کے نوٹس لکھے۔ تو کیونکہ ہیروپلس کے بعد یہ جو ہیومن ڈائسیکشن تھا یہ ایک کرائم بن گیا تھا، جیسے میں نے آپ کو لیکچر میں بتا دیا تھا کہ مختلف سائنٹسٹ جو تھے وہ ریسرچ کے لیے مختلف قبرستانوں سے ڈیڈ باڈی کو نکال کے اس پہ ریسرچ کرتے تھے، اس کی ڈائسیکشن کرتے تھے، حکومت کی طرف سے پابندی لگ گئی۔ تو گیلن صاحب جو تھے اس نے پابندی کے بعد اس نے مختلف جانوروں پہ ریسرچ کی اور ڈائسیکشن کی، اور اس نے اس علم کو اسی جگہ پہ نہیں روکا، بلکہ وہ اس جانور کے جو سسٹم تھے وہ انسانوں کے سسٹم سے کوریلیٹ کرتے تھے۔ نمبر 4 پہ آتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ایکسپیریمنٹل فزیالوجسٹ تھے، جس نے سب سے پہلے تجرباتی طور پر فزیالوجی کو ڈیولپ کی، فزیالوجی پہ کام کیا۔ تو وہ کون تھے؟ گیلن صاحب تھے۔ نمبر 5 ہے ہمارے پاس، The human dissection was forbidden, so therefore there is no development in human anatomy and medicine۔ کیونکہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہیومن ڈائسیکشن پر پابندی تھی، جس کے وجہ سے اس زمانے میں
ہیومن اناٹمی پر اور ہیومن کے جو مختلف ڈیزیز تھے اس پہ اتنا خاص اس میں ترقی نہیں ہوئی۔ چھٹے نمبر پر ہمارے پاس میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کیونکہ جو گیلن صاحب تھے وہ اینشنٹ روم کے جو زمانے تھے اس زمانے کے ہیں اور اسی وقت اسی ایریا میں وہ رہتے تھے، تو لیکن اس پہ ہیومن ڈائسیکشن پر پابندی تھی، لیکن گیلن صاحب نے یہ سوچا کہ میں نے تو کام بھی کرنا ہے۔ اس نے مختلف جانور کے ڈائسیکشن کی، مختلف جانور کے مختلف سسٹم کو ڈائسیکٹ کر کے اس پہ ریسرچ کی، لیکن کیونکہ اینیملز اور انسانوں کے جو اناٹمی ہے اس میں تو کافی فرق ہے، جس کی وجہ سے اس زمانے کو کیا کہا جاتا ہے، ڈارک ایرا آف اناٹمی اینڈ میڈیسن۔ نمبر 7 پہ ہمارے پاس نمبر 7 پوائنٹ جو ہے، گیلن صاحب نے آبزرو کیا آبزرو کی؟ آبزرو ہیومن اسکیلیٹن۔ اس نے ہیومن اسکیلیٹن کی آبزرویشن کی، کیونکہ ڈائسیکشن پر پابندی تھی۔ اور 8ویں پوائنٹس میں ہے ہی ایگزامن ہیومن اسکلز اینڈ بونز۔ اس نے انسان کے جو کھوپڑی کے بونز ہے اس کو ایگزامن کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکیلیٹل سسٹم کے مختلف جو بونز ہے اس کو بھی ایگزامن کیا۔ نمبر 9 پہ آتا ہے ہمارے پاس گیلن صاحب نے ہی میڈ ہیومن اناٹمی نوٹس آن دا بیسڈ آن۔ اس نے ہیومن اناٹمی کی نوٹس لکھ کے اور اس کے لیے مختلف نوٹس لکھ کے، کس بیس پر؟ آبزرویشن آف وونڈیڈ سولجر۔ جو اس زمانے میں جو زخمی فوجی آتے تھے، جو مختلف لڑائیوں میں زخمی ہوتے تھے، تو اس نے کیا کیا، اس زخمی جو سولجر تھے ان کے آبزرویشن کی، اور آبزرویشن اس کے بعد اس نے یہ بھی آبزرویشن کی، آبزرویشن آف ہیومن کارپسز۔ جو ہیومن کارپسز ہے اس کی بھی، وہ جو وانڈڈ سولجر آتے تھے اس کے ایگزامینیشن کی، اس کے آبزرویشن کی، اور اس کے بعد کیا گیا، کیونکہ ڈائسیکشن تو پابندی تھی لیکن وہ صرف وہ آبزرو کرتے تھے اور اس کے بارے میں نوٹس لکھتے تھے۔ 10 نمبر جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے گیلن صاحب کی، تو اس میں 10 نمبر پہ آتے ہیں کہ the rules and teaching techniques was followed till 1500 years۔ جو گیلنز کے جو رولز تھے، ٹیچنگ ٹیکنیکس تھے، وہ تقریباً 1500 سال تک مختلف جو ڈفرینٹ سائنٹسٹ، فزیشین، ڈاکٹرز، اناٹمسٹ آتے تھے تو اس ٹیکنیکس کو فالو کرتے تھے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہیومن ڈائسیکشن پہ پابندی تھی، اور گیلن صاحب نے مختلف ریسرچز، مختلف اینیملز کے ڈائسیکشن کی اور اس کے اناٹمی کے نوٹس بنائے۔ تو جو اصول تھے، جو ٹیچنگ ٹیکنیکس تھے، وہ 1500 سال تک جتنے بھی سائنٹسٹ آتے رہے تو اس کو فالو کرتے تھے، کیونکہ ہیومن ڈائسیکشن پر پابندی تھی۔ جیسے ہیومن ڈائسیکشن سے پابندی اٹھ گئی تو وہ نیکسٹ کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہیومن اناٹمی، سرجری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومن ڈیزیز ہے اس کے جو میڈیسن ہے اس میں کافی ترقی ہوئی۔ تو انشاءاللہ اس پہ نیکسٹ کلاس میں، نیکسٹ لیکچر میں ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ 11ویں نمبر پہ ہی اسٹڈی a vein inside the brain called great cerebral vein of گیلن کہا جاتا ہے۔ اور کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ گیلن صاحب کے جتنی بھی ریسرچز تھے وہ اینیملز پر تھے، تو وہ مختلف اینیملز کی جو برین کی ڈائسیکشن کی، اور ڈائسیکشن کے ساتھ ساتھ اس نے ایک وینس کے اوپر اسٹڈی کی، اور اس وین کا نام کیا دیا گیا؟ گریٹ سیریبرل وین آف گیلن دیا گیا۔ اور جیسے کہ ہیومن ڈائسیکشن سے پابندی اٹھ گئی تو اس کے بعد بھی اب ہم اناٹمی میں پڑھیں گے، اناٹمی اور میڈیسن میں، تو اناٹمی میں ہم یہ وہی چیز جو گیلن صاحب نے بتائی تھی اور اس کو جو نام دیا گیا تھا کہ گریٹ سیریبرل وین کا نام دیا گیا تھا، سیم وہی ہے ابھی ہیومن برین کے جو ہم اسٹڈی کریں گے، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو پڑھائیں گے۔
اور میں نے یہاں پہ ڈائیگرام میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ مختلف سائنس ہے. تو یہ اوپر والا جو سائنس ہے، یہ اوپر والا یہ سپیریئر سیزل سائنس اس کو کہا جاتا ہے، یہ اوپر والے. اس کے بعد جو نیچے ہے یہ انفیریئر سیزل سائنس ہے، یہ والا. اور یہ جو آپ کو دکھ رہی یہ رائٹ سیریبرل وین ہے، اور یہ والا یہ جو آپ کو دکھ رہی ہے ڈائیگرام میں یہ لیفٹ سیریبرل وین ہے. اور یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو وین ہے یہ وہی وین ہے جو کہ گیلن صاحب نے اس کو ڈسکور کیا تھا اور اس کے اوپر اسٹڈی کی تھی، اور اس کا نام بھی رکھا گیا تھا گریٹ سیریبرل وین آف گیلن. تو وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے. یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ، تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہے ہمارے پاس اسٹریٹ سائنس ہے. یہ جو آپ کو دو سائنس نظر آ رہے ٹرانسفارس ہے، اور یہ دونوں، تو یہ لیفٹ ٹرانسفر سائنس ہے اور یہ رائٹ ٹرانسفر سائنس ہے ہمارے پاس. یہ اکسیپیٹل سائنس ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اکسیپیٹل سائنس ہے. اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے بتایا تھا کہ ہیروپلس کون تھے. وہ سب سے پہلے سائنٹسٹ تھے جس نے ہیومن برین کی ڈائسیکشن کی، اور اس نے ہیومن ڈائسیکشن میں اس زمانے میں جو کام کیا تھا وہ اس میں ابھی بھی سیم وہی چیزیں پڑھائی جا رہی ہے. تو یہ جو ایریا ہے یہ جو ایریا ہے جہاں پر آپ کے سپیریئر سیزنل وہ سائنس اور اسٹریٹ سائنس، لیفٹ اور رائٹ ٹرانسفر سائنس مل رہے، اس ایریا کو ٹریکولا ہیروپلس کہا جاتا ہے. اور یہ وہی ہیروپلس کے ایجادات ہے اور وہی جو کام ہے سیم ابھی بھی آپ کو اناٹمی میں جیسا آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہی نام آئے گا. اور یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ ہیروپلس کو جاتا ہے، اور اس کا نام رکھا گیا ٹرکیولا ہیروپلس کہا جاتا ہے اس کو. تو آج کے لیکچر میں ہم نے گیلن صاحب کے جو ریسرچز تھے اور اناٹمی میں جتنا اس نے کام کیا تھا تو اس پہ ہم نے نظر ڈالی ہے. اس میں اگر کوئی مشکل ہو آپ لوگوں کو تو آپ کمنٹس باکس میں کویشچن کر سکتے ہیں. نیکسٹ لیکچر ہمارا ہوگا ہسٹری آف ہیومن اناٹمی، لیکچر نمبر 3 ہوگا. اس سے پہلے جو لیکچر تھا دو سائنٹسٹ ہائپوکریٹس اور ہیروپلس کے کارناموں پہ، اس کے ریسرچوں پہ ہم نے جو نظر ڈالی تھی، تو وہ فرسٹ لیکچر تھا. یہ آج والا دوسرا لیکچر ہے، اور تیسرے لیکچر میں اس کے بعد جتنے بھی سائنٹسٹ نے ہیومن اناٹمی میں کام کیا تھا اس پہ ہم لیکچر دیں گے انشاءاللہ. والسلام.